سے پاک مقدس دن اللہ کریم ہم سب کو سلطان کے فیضان سے مالا مال فرمائے. آمین. مختصر سی بات ہوگی آپ کے سامنے، اور جو کچھ بھی اب تک ذکر خیر ہوا سب جانتے ہیں آپ لوگ. یہ مجلس سجائی گئی ہے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے کرم کی چھتر چھایا میں جناب غلام نبی احمد صاحب کی اہلیہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے جو بھی ذکر خیر ہوا رب قدیر اس کا ثواب سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے توسط و توسل سے ان کی روح کو پہنچائے، ان کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلندی عطا فرما اور ان کے گھر کے تمام افراد کو صبر عطا فرما. قرآن کریم کی آیت کریمہ کہ تم جس کا مفہوم ہے کہ تم بہترین امت اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے ظاہر ہے. اور تمہاری ڈیوٹی، تمہارا کام، کردار اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم بہترین امت. کیوں فرما رہا ہے؟ آیت کریمہ میں آگے ذکر ہے تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ اس کو آپ کہیے کہ اس امت کی جو بہترین امت ہے اس کی پہچان یہ ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے جسے رب قدیر نے خود بیان فرمایا. نمبر ایک، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو. یہی ہے قرآن کریم. جب ہم پڑھیں اور کہیں امت مسلمہ کی شان بیان کی جائے تو ہم سب کو اپنا گریبان اس کے اندر جھانکنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ مسلمان کی شان یہ بیان کی جا رہی ہے، ہم ایسے ہیں کہ نہیں. یہی تو رہنمائی قرآن کریم فرماتا کا ہدی للناس ہدی للمتقین. اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے قرآن رہنما ہے، قرآن رہنمائی کرتا ہے للناس سے، انسانوں کی. تو جو قرآن سندیش دے رہا ہے، جو رہنمائی قرآن فرما رہا ہے، وہ رہنمائی آپ حاصل بھی کر رہے ہو کہ نہیں؟ محاسبہ اگر دل سے ایک بار کیا، غفلت کی میں سوئے ہوئے تھے جاگ گئے تو سمجھ لو تم نہیں جاگے، تمہاری تقدیر جاگ گئی. جہاں جہاں بھی قرآن کریم کہتا مسلمان ایسے ہیں، مومن ایسے ہیں، مومن میں یہ خوبی ہے، اور تم اپنے کو اگر مسلمان اور مومن کہتے ہو، سمجھتے ہو، تو دیکھو وہ شان، وہ صفات، وہ وشیشتائیں، وہ خوبیاں آپ کے ہمارے اندر ہیں کہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ سنتے تھے اور سنتے ہی انقلاب پیدا ہو جاتا تھا. کسی چیز کو وہ مس کر رہے ہوں تو اب سننے کے بعد اسے فالو کرنا شروع کر دیتے. کہتے ہیں نا بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے یہ نشے کی عادت. جو شخص شرابی ہو، شراب کا عادی ہو، شراب کو چھڑانے کے لیے بڑے بڑے کیمپ لگانے پڑتے، بہت پریاس، کوشش، دوائیں، بڑی محنت، مشقت، اسٹرگل کے بعد اس عادت سے آدمی کو چھٹکارا ملا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فالوورز میں سے بھی بہت ایسے تھے جو شراب کے عادی تھے.
لیکن جب تک اسلام نے اجازت باقی رکھی وہ پیتے رہے. جس دن جس پل جس لمحہ سنا کہ آج محبوب کی زبان سے اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ غلط ناجائز حرام چیز ہے، اسی وقت سے جو چھوڑا تو ایک قطرہ حرام، وہ بھی تو عادی تھے. تو اسی طرح دوستو جن جن چیزوں کو اسلام نے کہہ دیا یہ بری چیز، اب ایک مسلمان برا سمجھنے کے بعد جاننے کے بعد بھی اس برائی میں ہے تو وہ مسلمان کیسا ہے؟ وہ کیسا عاشق مصطفیٰ، وہ کیسے جلوس محمدی میں اس دعوے کے ساتھ نکلتا ہے کہ میں محمد عربی کا فدائی ہوں. دوستو جس دن ہم سچے فدائی بن جائیں گے، سچے عاشق بن جائیں گے، اس دھرتی پر گستاخی مصطفیٰ کرنے والا جنم نہ لے سکے گا. بے شک حق ہے. ہمارے اندر کمی ہے، ہم خود اس نبی کے سچے غلام بن ہی نہ سکے، ورنہ نبی کی ذات اور ان کی صفات پر انگشت نمائی کرنے والے کرنے سے پہلے ہزاروں بار سوچتے ہی نہیں، بلکہ ایسا بھی آتا ہوتا تو ہوا یہی ہے. پہلے ہمارے بیچ میں جو ہمارے رہنما تھے، جو علماء تھے، جو مبلغین تھے، خواص تھے، عوام تھے، سب دوسروں کو بتاتے نہیں تھے کہ اسلام ایسا ہے، اسلام ایسا، دکھاتے تھے. یہ دکھانے والوں نے بھارت میں اسلام کو پھیلایا. جب وہ دکھانے والے کیرل سے شروعات ہوتی ہے، سمندر میں تاجر بن کے آئے ہیں، بزنس مین بن کر آئے ہیں، کیرلا کی دھرتی پر اتر رہے ہیں. ایک تاجر تجارت کے لیے آئے عرب کی دھرتی سے 1200-1300 سال پہلے. وہ بزنس کے لیے آئے ہیں. آپ بھی بزنس کر رہے ہو، مگر آپ کے اندازے بزنس کو دیکھ کر کوئی کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں، بلکہ بہت افسوس ہوتا ہے کہیں میں نے خود سنا کہ نان مسلم یہ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کا بھروسہ نہیں بزنس میں، ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہ کرنا، کوئی عہد مت کرو، کسی چیز کو امانت ان کے پاس نہ رکھنا. اور ایک وہ وقت تھا کہ تاجر آ رہے ہیں ایک اجنبی دین کو لے کر بھارت کی دھرتی پر. وہ دین مانوس بھی نہیں آیا ہی نہیں کوئی اسے دے کر نیا دین، نئی نئی عبادتوں کے طریقے. مگر پھر دوستو آنے کے بعد جانے سے پہلے دلوں پر ان صحابہ اور تابعین نے ایسی چھاپ چھوڑی کہ آج 1400 سال بعد پریشان ہیں لوگ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھارت میں صرف محمدی ہی نظر آئے. یہ ان کی دین تھی. لیکن وہی کردار بھی اگر ہمارے بیچ باقی رہتا یا آج بھی ہمارے لیے موقع ہے اسی کردار کو اپنانا شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ گستاخیاں بھی بند ہوتی، تم پر ہونے والے ظلم و ستم بھی بند. جن پریشانیوں کا تم شکار ہو رب تعالیٰ ان پریشانیوں سے تمہیں چھٹکارا بھی عطا فرمائے. تمہاری تقدیر تو تمہارے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ تم نے اپنا ہاتھ محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے. تمہیں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے. یہ نبی کی غلامی کا ہی صدقہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ اعلان فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے ظاہر کیے گئے، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا. امت مصطفیٰ کی شان، امتیں اور بھی آئیں نا، کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ امت مصطفیٰ کے بارے میں اللہ اخرجت، تم ظاہر کی گئی، نکال لی گئی، للناس، لوگوں کے. مفسرین نے الگ الگ توجیحات تفسیر الگ الگ بیان کہا. مطلب یہ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، یعنی امت مصطفیٰ کو انبیاء کے لیے ظاہر. الناس سے مراد انبیاء، یہ مصطفیٰ کے غلام انبیاء کے لیے ظاہر، انبیاء کے لیے انہیں پیش کیا جائے گا قیامت. ایک روایت یدعا نوح یوم القیامہ
حضرت نوح کو قیامت کے دن بلائے. اب ان سے پوچھا جا رہا ہے، رب قدیر کی طرف سے سوال ہو رہا، حل بلغ، اے نبی نوح آپ نے میرے پیغام کو، اللہ کے پیغام کو پہنچایا لوگوں تک؟ حضرت نوح فرمائیں گے نعم میں نے پہنچایا. اب ایک نبی جو معصوم ہوتے ہیں، جھوٹ کی نسبت ان کی طرف دی ہی نہیں جا سکتی، ممکن ہی نہیں. انہوں نے فرما دیا اور رب تو جانتا ہے، نہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. معاملہ قیامت کا ہے، سب سے بڑی عدالت. حضرت نوح نے فرمایا نعم میں نے پہنچایا. اب عدالت کی کارروائی کو آگے بڑھایا جاتا ہے اور حضرت نوح کے وہ امت جنہوں نے آپ کا انکار کیا، جو آپ پر ایمان نہیں لائے، ان کو بلایا جاتا ہے. حل بلغتم، یہی سوال ان سے ہوتا ہے، انہوں نے تم لوگوں کے بیچ میں میرا پیغام پہنچایا؟ اب وہ سمجھے پوچھا جا رہا ہے. جب تک دنیا میں تھے جھوٹ بول رہے تھے، یہاں بھی جھوٹ بول کے کام چلا. یہ دھرتی ہے، یہاں جھوٹ بول کے لوگ جی لیتے ہیں. کسی کو بظاہر نقصان پہنچانا چاہیں پہنچا سکتے ہیں، لیکن رب قدیر جب وہ جھوٹ بول رہے ہیں تب بھی دیکھ رہا ہے، اور کل ان کے جھوٹ کا حساب بھی لے گا. عادت ایسی جھوٹ کی تھی کہ وہاں بھی بول پڑے. نوح نے تم لوگوں تک میرا پیغام پہنچایا تو کہنے لگے ما اتانا من نذیر وما اتانا من احد. یہ اللہ، ہم لوگوں کے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، کوئی آتا بتاتا تیرا پیغام پہنچاتا تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس پر ایمان لاتے صاف انکار کرتے ہیں. ما اتانا من نذیر، کوئی ڈرانے والا آیا نہیں، وما اتانا من احد، کوئی نہیں آیا. اب کاروائی آگے بڑھتی ہے، کہا جاتا ہے حضرت نوح سے من یشہد لک، تمہاری طرف سے گواہی دے گا. تم کہتے ہو میں نے پہنچایا، یہ کہتے ہیں نہیں پہنچایا، گواہ کون؟ حضرت نوح علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے محمد و امتہ، میرے گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. یہ امت گواہی کے لیے آئی ہے. اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تعریف کر رہا ہے، تم میرے محبوب کی امت ہو، تم بہترین امت ہو، تمہیں انبیاء کے لیے ظاہر کیا جائے گا، بلایا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے لائے گئے. کتنے بڑے شرف کی بات ہے دوستو، کتنا بلند مقام اس امت کا. اور ایک دوسری تفسیر ہے کہ تم لوگوں کے لیے لائے گئے، اس سے مراد تو انبیاء ہو گئے، دوسرا یہ تمام انسانوں کے لیے تم کو لائے. انسانیت کا وجود تمہارے وجود، انسانیت کی بقا تمہاری بقا. تم باقی ہو تو اس دھرتی پر انسان باقی. تم جب تک موجود رہو گے تو دھرتی پر انسان موجود رہے. تمہیں انہی انسانوں کے لیے لایا گیا. وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں کہ اس ملک سے اس ملک سے دھرتی سے مسلمانوں کو ختم کر دیں، وہ اپنے ختم کرنے کا انتظام کریں، کیونکہ رب قدیر نے فرمایا کہ تمہارے وجود سے، قرآن کریم کی آیت کا مفہوم تم ہو تو سب ہیں. قیامت کے بارے میں لوگ اعلان کرتے ہیں 10 سال ہو گیا، 2022 ہے نا، 2012 میں شاید جو لوگ اس وقت
جن کی عمر سمجھنے والی، سوچنے سمجھنے والی، بوجھنے والی ہوگی وہ جانتے ہوں گے 21 دسمبر 2012 کو قیامت آ جائے گی، دھرتی نشٹ ہو جائے گی. کیا کیا ہوا تھا؟ ایک فلم بھی بنا دی گئی تھی، دیکھنے والوں نے فلم کو دیکھا، ڈر بھی گئے لوگ بہت سے. پوری دنیا میں پھر 21 دسمبر کو لوگ کبھی آسمان دیکھتے تھے، کبھی زمین دیکھتے تھے. یہ بھی حال سوائے ایمان والوں کے. جمعہ کا دن بھی تھا، مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے جمعہ کا دن چنا گیا تھا، کیونکہ مسلمان کہتا ہے جمعہ ہی کے دن قیامت آئی. تو فرائیڈے 21 دسمبر 2022 نہ اس دن آئی، 10 سال گزر گیا. ایسے تھوڑی نہ ہوگی. پرچار کر دیا، فلم خوب چلی، لوگوں نے دیکھا کہ دیکھیں آتی کیسی ہے قیامت، پتہ نہیں کیا کیا اس میں دکھایا گیا. تو پھر اس کے بعد کسی نے پکڑا نہیں جس نے فلم کو بنایا. کئی بار ایسی خبریں آتی ہیں کہ فلاں دن یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، قیامت آئے گی، سب مٹ جائے گا. لیکن صرف محمد مصطفیٰ کے غلام مطمئن. قرآن کریم نے اعلان کر دیا ہے، اب ہمیں کسی اور کی بات سننے کی ضرورت نہیں. ہم امت مسلمہ جانتے ہیں کہ قیامت کب ہے. ہمیں یہ تو بتا نہیں سکتے کہ کس دن آئے گی، کس سال آئے گی، لیکن کب تک نہیں آئے گی یہ ہم سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ بھائی. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اخرجت للناس، تم انسانوں کے لیے لائے گئے ہو، یعنی تمہاری بقا سے انسان کا بقا، تمہارے وجود سے انسان کا وجود، جب تک تم موجود ہو انسان موجود. یعنی یہ 2012 اور 3012 کی طرف ہم نہیں جانتے، ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ جب تک اس دھرتی پر ایک بھی فرد ایسا باقی رہے جس کی زبان سے محمد الرسول اللہ کا کلمہ جاری رہے، تب تک قیامت نہیں آئے گی. سبحان اللہ، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے. میرے دوستو، اب تمہاری صفت بیان ہوا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ شان اس مسلمان کی ہونی چاہیے جس کی تعریف اللہ فرما رہا. قرآن کریم جس کی توصیف بیان کر رہا، بھلائی کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے اور اللہ پر ایمان رکھنے. کیا تعلیم صرف ترتیب میں مل رہی ہے؟ آیت کریمہ کی ترتیب دیکھو. فرسٹ بھلائی کا حکم دینا، سیکنڈ برائی سے روکنا، اس کے بعد ذکر ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا. جبکہ ایمان نہ ہو تو سب بیکار. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. سارے انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ایمان والوں. جس کے بغیر کوئی نفع میں نہیں، اس کا ذکر آخری میں. پہلے بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو لوگوں. اہمیت اللہ تعالیٰ بتا رہا کہ مجھ پر ایمان رکھنے والوں، اگر تم بھلائی کا حکم نہ دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہی نہ ہو، تو تم مومن ہی کیسے ہو؟ تمہیں سچا مومن بننا ہے جو اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کریں کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا شروع کرو، برائیوں سے روکنے لگو. اسی لیے تم دیکھو گے دوستو کہ 14 سال سے جب سے آفتاب اسلام طلوع تب سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک اس دھرتی پر امت مسلمہ کا کوئی نہ کوئی ایسا فرد ضرور رہے گا اور رہا ہے کہ جس نے اپنے دور میں اپنے علاقوں میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا پرچم بلند نبی سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے تابعین سے تبع تابعین، ان سے اتباع تبع تابعین، ان سے بزرگان دین. ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایسا مبلغ اسلام ضرور رہا جس نے لوگوں کو بھلائی کا حکم کن کے کن چھوڑنے چھوڑا، برائیوں سے روکا. وہ ڈرا نہیں، برائی کو برائی کہا. آج بہت افسوس کی بات ہے، لوگ برا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے. وہ سکوچ میں رہتے ہیں، تکلف میں رہتے ہیں، ان میں اندر ان کو ہمت نہیں پیدا ہوتی. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہی لوگ مومن، یہی بہترین امت کی پہچان ہے. وہ ڈرے نہیں، چاہے وقت کے اس حاکم آ گئے ہوں، بادشاہ آ گئے ہوں، تیر تلوار کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہو، لیکن حق بولنے سے وہ نہ ڈرے.
کربلا کا منظر آپ کو یاد کیا تھا؟ سچ اور حق مقابلے میں باطل ہوتی، ایک طرف فتنہ پھیلانے والے اور ایک طرف اسلام کی سچائی کو، امانت داری کو، ایمانداری کو، صداقت کو، شریعت کی پاسداری کو پھیلانے والی ذات موجود، اور اسی شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے امام پاک نے اپنے پورے پریوار کا بلیدان دیا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پرچم بلند کیے ہوئے امام حسین، وہ جسے آپ کہتے ہو نا کہ ہم نے حضرت عباس کا علم نکالا، وہ علم کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اگر کوئی علم لے کے نکلے جسے وہ علم کہتا ہو اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں، تو حضرت عباس کی توجہ نہیں۔ ایسی محبت سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ بے شک بے شک، وہ کربلا کا پرچم وہ علم وہی تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا وہ علم تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا وہ پرچم تھا جسے امام پاک نے بلند کیا۔ آگے کی ہسٹری دیکھو کہ اسلام ہر دور میں تمہیں نظر آئے گا میرے دوست، کبھی امام اعظم کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جاتی، کبھی امام شافعی کو ان کے وطن سے نکالا۔ کیوں؟ یہی کہ یہ آپ ڈیوٹی بند کیجیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ کام بند کیجیے جو لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط ہے، برائیوں سے روک رہے ہیں بند کیجیے، یہ بھلائیوں کا حکم دے رہے ہیں بند کرو، یہ مت بات کرو انصاف، مت بات کرو نیائے کی، مت بات کرو سچائی کی، ورنہ تمہیں جیل میں ڈال دیا۔ اپنے وقت کے اتنے بڑے بڑے امام امت کے یہ جلیل القدر ائمہ کرام، انہیں جو یاتنائیں دی گئی، جو اذیتیں دی گئی، جو ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے گئے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ سب کچھ انہوں نے برداشت کیا مگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پرچم پر جھکنے نہ دیا۔ کبھی یہی پرچم حضرت امام غزالی کے ہاتھ میں ہے، کبھی ابو بکر شبلی کے ہاتھ میں ہے، کبھی معروف کرخی کے ہاتھ میں ہے، کبھی جنید بغدادی کے ہاتھ میں ہے۔ ہوتے ہوتے وہ بھی دور آیا کہ جب بغداد میں فتنہ عام ہو چکے تھے، گناہوں میں لوگ ڈوب چکے تھے، ایسے وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پرچم ایک ایسے باوقار فقیر پیر دستگیر کے ہاتھ میں کہ جس کی بارگاہ میں اگر کوئی روتی بلکتی ماں پہنچے، جس کے ماں کو اس کے بچے کے مرنے کی خبر دی گئی، اس بارگاہ میں پہنچے تو اپنے بچے کے زندہ ہونے کی بشارت پا، اس بارگاہ میں اگر کوئی گمراہ پہنچے تو ہدایت آ جائے، کافر پہنچے تو اسلام کی دولت آ جائے، چور پہنچے تو ولایت آ جائے۔ سبحان اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پرچم غوث اعظم نے یوں بلند کیا کہ قادریت کے سائے میں ہر طرف یہی ماحول پیدا ہو گیا کہ جھوٹے لوگ، غلط لوگ، بے نمازی لوگ، گمراہ لوگ، بے ایمان لوگ توبہ کر کر کے نبی اکرم کے سچے غلام بنتے نظر آتے۔ پھر آج جن کا آپ جشن منا رہے ہیں، سبحان اللہ، آج جن کی یاد میں کچھوچا نہیں، پورے ہندوستان کے لوگ کچھوچا مقدسہ میں جمع ہیں، واہ واہ وہ واہ، مخدوم اشرف جس نے سلطنت کو چھوڑا، سبحان جس نے سفر کی صعوبتیں برداشت کی اور کچھوچا کے جنگل میں آئے، یہاں پر بھی مقابلہ ان کا ہوا، سب کو معلوم ہے واقعہ، ایک طرف جھوٹ ہے اور ایک طرف جھوٹ سے روکنے والی ذات ہے، ایک طرف باطل پرستی ہے، ایک طرف باطل پرستی کو مٹانے والی ہستی موجود ہے۔ کچھ نہیں، تیر و تلوار والے تھے مخدوم اشرف، جو کہتے ہیں کہ تیر و تلوار سے اسلام بھارت میں پھیلا ہے، یہ اشرف تیر و تلوار کو چھوڑ کر آئے تھے اور اسلام کو پھیلا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، تلوار چھوڑ کر آئے تھے، رسول کا کردار لے کر آئے تھے۔ ہوا کیا؟ اس جادوگر پر فتح پالی، اشرف کو نہیں جانا پڑا، اپنے ایک خادم کو بھیج دیا اور صرف اپنے پان کی کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ جو اپنے کو بہت کمزور دل والا سمجھتے تھے، شیر دل بن کر اس جادوگر کے مقابلے میں آئے، پوری فوج کے ساتھ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی شان ہے میرے دوستوں۔ یہ وہ لوگ تھے، وہ بہترین امت، انہوں نے اس طرح سے بھلائیاں پھیلائی ہیں، برائیوں سے روکا ہے۔ دوستو، مبلغین تو محنت کر کے، بہت سے علماء تو بڑا جتن کر کے کسی کو کلمہ پڑھانا پڑا،
کسی کو اس کی عبادت کہیں اور عبادت کر رہا ہے اس سے روک دے. عبادت کرنے والا معبودان باطلہ کو پوچھتا تھا. اب وہ معبودان باطلہ کو چھوڑ کر خود کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد. اب اللہ کی عبادت کرنے والا کسی اور کا کلمہ پڑھتا تھا. علماء کی مبلغین کی نظر ہو جائے تو وہ خدا کا کلمہ پڑھنے لگتا ہے. عبادت کسی اور کی کرتا تھا, اب خدا کی عبادت کرنے لگا. مگر اشرف اس مبلغ کا نام ہے کہ جو صرف عبادت کرنے والے کی زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں نکلواتا, بلکہ معبود جس کی عبادت کی جا رہی وہ پتھر کی مورتی بھی لا الہ الا اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس مخدوم اشرف, اولاد مخدوم اشرف, نعرہ حیدری. تم بہترین امت ہو اخرجت للناس, تم لوگوں کے لیے ظاہر تأمرون بالمعروف, تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو, وتنہون عن المنکر, اور برائی سے روکتے ہو, اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اللہ تعالی ہم سب کو بھلائیوں کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.